بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ای میل کے حوالے سے آپ کی گزارشات میرے سامنے آئے ہیں، جس میں بہت سارے طلبہ کی یہ خواہش ہے کہ غیر رسمی ای میل کے علاوہ اگر رسمی ای میل آ جاتی ہے تو اس کا لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس کی ایک نمونہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہی ہوں۔ کسی کتب فروش کو ای میل لکھیے اور اپنی پسند کی چند کتابیں جو بازار میں دستیاب نہیں ہیں بذریعہ کوریئر منگوائیں۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ لاہور کتب گھر اس کا ایڈریس ہے، اور تاریخ لکھنے کے بعد جناب مینیجر صاحب آپ ڈائریکٹ جو ہیں وہ مخاطب کریں گے، السلام علیکم، مجھے مندرجہ ذیل کتب کی فوری ضرورت ہے، کیونکہ بازار میں طلب بڑھ جانے کی وجہ سے بیشتر کتب دستیاب نہیں ہیں۔ برائے مہربانی ان کتب میں سے آپ کے پاس جتنی موجود ہیں فوراً سے پیشتر انہیں بذریعہ فوری کوریئر سروس سے جلد از جلد ارسال کر دیں۔ کتب کے نام درجہ ذیل ہیں۔ فوری کوریئر سروس کا ہم نے نام اس لیے لیا ہے کہ اسے ڈاک بھی کہہ سکتے ہیں، ایمرجنسی ڈاک یا ارجنٹ ڈاک ہم اسے کہتے ہیں، اس لیے میں نے فوری کوریئر سروس کا جہاں تک میں اردو کا استعمال کر سکتی ہوں میں کروں اور آپ اس سے واقف ہو جائیں۔ کتب کے نام درج ذیل ہیں: بال جبریل علامہ اقبال کی، تاریخ اسلام امیر علی کی، تحریک پاکستان ماجد علی کی، گلستان سعد شیرازی کی، اور 3003 اشعار منیر نیازی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی آپ جو ہیں وہ فہرست لکھ سکتے ہیں مختلف مصنفین کے حوالے سے جو آپ کو یاد ہوں، یا آپ اس میں فرض بھی کر سکتے ہیں کہ کسی کتاب کا نام لکھنے کے بعد کوئی فرضی نام لکھ دیں، اور پھر اسی طرح سے آپ نے اس کو فقط نیچے نیازمند اور احمد علی کا سائن آپ نے دینا ہے، احمد کا الف اور علی کا عین۔ اس طرح سے یہ آپ اختتام کریں گے اپنے ایک رسمی ای میل کا۔ اسی طرح سے ایک اور مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ رسمی خط اخبار کے ایڈیٹر کے نام لکھیے اور اپنے مضمون کی اشاعت کی ان سے درخواست کیجیے۔ یہاں ہم نے ایڈریس ناظم آباد کراچی 18 اپریل 2024 دیا ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم یہ خط یا ای میل جو لکھ رہے ہیں اسے مضمون کی اشاعت ہے، اس کا عنوان ہے۔ ہم نے یہاں استعمال کیا مدیر محترم روزنامہ جنگ کراچی، السلام علیکم، مدیر کہتے ہیں ایڈیٹر کو۔ گزارش یہ ہے کہ اس خاکسار نے، یعنی خاکسار آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، مولانا محمد علی جوہر کی شخصیت اور طرز تحریر پر ایک مضمون لکھا ہے۔ آپ مشہور مصنفین اور مشہور شعراء یا ادیب کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی تحریر کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر ان کی شخصیت پر، ان کی طرز تحریر پر کوئی اگر مضمون لکھتے ہیں، ایسے رائٹنگ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ نے ایک مضمون لکھا ہے جو آپ کو ارسال کر رہا ہوں۔ یہاں یہ کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے ایک مضمون لکھا ہے جو کہ محمد علی جوہر کی شخصیت پر اور ان کی ٹائپ آف رائٹنگ یعنی طرز تحریر پر ہے، وہ میں آپ کو ارسال کر رہا ہوں، بھیج رہا ہوں، اور خواہش ہے کہ مولانا کو کے یوم پیدائش کے موقع پر آپ کے ادبی کالم میں، یعنی جو آپ کا لٹریری پارٹ ہے آپ کے اخبار کا، اس میں اس کی اشاعت ہو جائے، تاکہ میری اس تحریر سے نہ صرف مجھ ناچیز کی حوصلہ افزائی ہو بلکہ ادبی حلقوں میں مجھ جیسے نئے لکھاری یعنی نئے لکھنے والوں کا تعارف ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کاوش کو ضرور سراہیں گے۔ پھر اسی طرح سے آپ نے اپنے فقط لکھنا ہے، یہاں خاکسار کا لفظ ہم نے استعمال کیا تھا، وہی خاکسار لکھنا ہے اور احمد علی کا عنوان دے کر اسے ختم کرنا ہے۔ تو جب ہم غیر رسمی خط لکھتے ہیں تو اس میں ہم ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، جو ہمیں میسج دینا ہوتا ہے۔ جتنے بھی آپ کے اس قسم کے ای میلز ہوتی ہیں یا خطوط ہوتے ہیں تو ہم ان میں اسی قسم کا طرز تحریر استعمال کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ دو جو مشقیں ہیں وہ سود مند ثابت ہوں گی، اور آپ اس کی مشق کریں گے مختلف عنوانات سے، کیونکہ ہم کبھی اخبار کے ایڈیٹر کو خط لکھتے ہیں، کبھی کسی کتب فروش کے لکھتے ہیں، کبھی کسی سوشل میڈیا کے حوالے سے ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر کو لکھتے ہیں، یا فلم کے ڈائریکٹر کو لکھتے ہیں۔ تو اس قسم کی تمام میلز جو ہوتی ہیں وہ ہماری غیر رسمی میلز ہوتی ہیں، اور ہم غیر رسمی جو لکھتے ہیں وہ تمام میلز ہماری
ہمارے عزیز و قارب، دوست، احباب کے نام ہوتی ہیں۔